اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نور راجپوت آپ کے سامنے نور رشتہ مرکز کے چینل پہ آپ کے سامنے 8 لڑکیوں کے رشتے کی ڈیٹیل رکھنے والا ہوں، جن میں سے پہلے رشتے کی ڈیٹیل آپ کے سامنے ہے۔ یہ ایک حافظہ لڑکی ہے، فیصل آباد سے ہے اور بہت ہی دکھی اور پریشان حال ہے۔ اور میرے چینل پہ آپ دیکھیں گے کہ اکثر ایسے ہی رشتے آپ کو نظر آئیں گے کہ جو ضرورت مند ہوں، جو مذہبی ہوں، جو اکثر حافظہ خاتون ہوں یا عالمہ ہوں، یا ایسی خواتین جن کے حالات کچھ ایسے ہوں کہ وہ دوسری بیوی بننے پہ بھی ایگری ہوں۔ ایسے ہی رشتے میں یہاں پہ اس چینل پہ لگاتا ہوں۔ تو آئیے ناظرین، اس رشتے کی ڈیٹیل میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اور اس کے بعد 1 بائی 1 باقی رشتوں کی ڈیٹیل بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میرے ساتھ ساتھ رہیے گا۔ میرا خیال ہے کہ رشتے کی ڈیٹیل پڑھنے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش نہ کر دوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ پہلے بار میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ ہمیشہ مسلسل رہے اور ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تو ڈیئر ناظرین، سسٹر اینڈ برادرز، میری اس کلائنٹ کا نام شمیم ہے اور ان کی عمر 34 سال ہے۔ یہ کنواری ہیں اور ان کی تعلیم میٹرک ہے اور یہ حافظہ ہیں۔ ان کا قد 5 فٹ 2 انچ ہے، سلیم سمارٹ ہیں اور یہ ماشاءاللہ خوبصورت ہیں۔ گورا چٹا بہت ہی خوبصورت چہرے کے نقش ہیں، لیکن بہت پریشان ہیں۔ ان کی پریشانی کی وجہ یہیں پہ آپ کو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا رہا ہوں۔ ان کا ایک بھائی ہے اور ایک بہن تھی، اس نے سسرال اور شوہر کے ظلم سے تنگ آ کر خودکشی کر لی تھی۔ اس کی جو بڑی بہن تھی اس نے سوسائڈ کر لیا تھا، شادی شدہ تھی، بچے اس کے نہیں تھے، لیکن سسرال کا رویہ کچھ اتنا زیادہ اس کے ساتھ بیچاری کے ساتھ سخت تھا کہ اس نے تنگ آ کر خودکشی کر لی تھی، جس کی وجہ سے شمیم کا رشتہ بھی نہیں ہو پایا۔ سب رشتہ دار ان پہ باتیں بناتے ہیں کہ بڑی بہن نے خودکشی کر لی تھی، گھر نہیں بسایا، اب شمیم پتہ نہیں کیا کرے گی۔ لیکن لوگ اس لڑکی کا دکھ نہیں سمجھ سکتے جس نے اپنی جان گنوا دی، لیکن کوئی اس بات کو نہیں سمجھتا۔ تو اتنا بڑا سٹیپ اس نے ایسے تو نہیں لے لیا، بیچاری کو پتہ نہیں کتنی تکلیفیں ہوں گی، پتہ نہیں کتنا دکھ ہوگا، کتنی اس کو ذلیل کیا جاتا ہوگا، جس وجہ سے اس نے تنگ آ کے والدین کو بھی نہیں بتایا اس نے اور خودکشی کر لی۔ تو اتنے بڑی جو ہمارے معاشرے میں عورت کے اوپر اس طرح ظلم کیا جاتا ہے، تو اس کے خلاف ہمیں تعلیم کو عام کرنا چاہیے۔ یہی اس کا حل ہے کہ جب تعلیم عام ہوگی، جہالت ختم ہوگی، تو عورت کو اس کے وہ حقوق مل سکیں گے جو ہمارے دین اسلام نے ان کو دیے ہیں۔ تو اللہ پاک سب کے لیے بہتری فرمائے۔ میں آپ کو حافظہ شمیم کے رشتے کی ڈیٹیل بتا رہا ہوں، اور ساتھ میں ان کی بہن کا جو ایک صدمہ گزرا اس لیے ذرا کچھ جذباتی باتیں ہو گئی۔ تو حافظہ شمیم دوسری بیوی بننے پہ ایگری ہیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ حافظہ شمیم اپنا گھر بسانا چاہتی ہیں اور کسی چیز کا لالچ نہیں ہے۔ پلیز خدا را صرف ایسا بندہ رابطہ کرے جو قسم کھائے کہ کوئی ظلم نہیں کرے گا، کوئی زیادتی نہیں کرے گا، ان کا دل نہیں دکھائے گا، ان کو عزت دے گا، ان کو تحفظ دے گا، ان کو رسپیکٹ دے گا، ان کی کیئر کرے گا۔ ایسے بندہ رابطہ کرے، مجھے ایسے بندے کی ان کے لیے تلاش ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ میری اس ویڈیو کو انشاءاللہ اچھے لوگ دیکھیں گے اور انشاءاللہ اچھے لوگ رابطہ کریں گے۔ میری ہمیشہ اللہ پاک سے یہی دعا رہی ہے کہ یا اللہ مجھے اپنے اچھے لوگوں سے ملوا، برے لوگوں کے شر سے مجھے محفوظ فرما۔ وہ لوگ میری ویڈیو دیکھیں اور وہ لوگ مجھ سے رابطہ کریں جن کے دل میں انسانیت کا درد ہو، جو دوسروں کے کام آنا چاہیں، جو اللہ کو راضی کرنے کی خاطر رشتہ کرنا چاہیں، جو بغیر ڈیمانڈ کے رشتہ کرنا چاہیں۔ ایسے لوگوں کی مجھے تلاش ہے اور ہمیشہ یہ تلاش رہی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے بہت بار ہمیشہ اچھے لوگوں سے ملوایا ہے، اور ایسے لوگ ہی میرے ساتھ چلتے ہیں، اپنے رشتے کی رجسٹریشن کرواتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اب تک 2018 سے لے کے اب تک میں 1000 سے زائد رشتے کروا چکا ہوں۔ اللہ پاک کا شکر ہے۔ میں میچ میکنگ کا یہ کام، رشتے کروانے کا یہ کام صرف اکیلا نہیں کرتا، بلکہ بہت سارے بے شمار میری کولیگ میچ میکرز ہیں پورے پاکستان میں۔ اسی طرح آن لائن میری طرح رشتے کروانے والے لوگ اور آنٹیاں اور فیمیلز ہیں جو ہمارے ساتھ واٹس ایپ گروپ میں جڑے ہوئے ہیں،
اور ہم سب مل کے ایک دوسرے کے رشتوں کے اوپر، ایک دوسرے کے کلائنٹس کے رشتوں کے اوپر شیئرنگ کرتے ہیں اور ان کے لیے محنت کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم بہت جلدی رشتہ کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ اس چینل میں رشتہ پبلش کرنے کا یہ مطلب ہے کہ میرا ایک کام کا الگ طریقہ کار ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ڈائریکٹ مجھے کلائنٹ ملے، ڈائریکٹ مجھے بندہ رابطہ کرے، میں اس کی جان پہچان کروں، اپنی تسلی کروں، اپنی تسلی کرنے کے بعد میں اس کا رشتہ کرواؤں، تاکہ جو بھی رشتہ ہو جائے وہ گھر کبھی ٹوٹے نہ، کبھی پریشانیاں نہ بنے، نہ بندے کے لیے کوئی پریشانی بنے، نہ عورت کے لیے کوئی پریشانی بنے۔ تمام لڑکیاں جو مجھ سے رابطہ کرتی ہیں، میں ایسے سمجھتا ہوں کہ میری بہنیں ہیں، اور جو دوست مجھ سے رابطہ کرتے ہیں مرد، میں ایسے سمجھتا ہوں کہ یہ میرا بھائی ہے، اور اس کی زندگی کا سب سے بڑا اہم کام اس نے مجھے سونپ دیا ہے، تو میری ڈیوٹی لگا دی ہے۔ تو میں اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، میں آپ کا کام پوری توجہ، ایمانداری اور پوری خلوص نیت سے کروں گا، پوری محنت سے کروں گا۔ اس میں کوئی بھی انشاءاللہ کوتاہی نہیں ہونے دوں گا۔ تو ڈیئر ناظرین، رابطے کے لیے میرا نمبر نیچے اسکرین پہ لکھا نظر آ رہا ہے، 0300 881 6614۔ یہ نمبر آپ نے نور رشتہ مرکز یا نور راجپوت کے نام سے یہ نمبر سیو کرنا ہے، اور مجھے واٹس ایپ پہ آپ نے، اگر آپ کو یہ رشتہ پسند ہے تو اس کا اسی جگہ پہ اسکرین شاٹ لے لیں، اور واٹس ایپ پہ آپ نے یہ رشتے کا اسکرین شاٹ مجھے سینڈ کر دینا ہے، اور ساتھ میں اپنی ڈیٹیل، اپنی تعارفی ڈیٹیل مجھے لکھ کر سینڈ کر دینی ہے، جس میں آپ کا نام، عمر، تعلیم، ذات، شہر، آپ کیا کرتے ہیں، ازواجی حیثیت یعنی آپ شادی شدہ یا کنوارے ہیں، تو یہ ساری ڈیٹیل آپ نے اپنی لکھ کر سینڈ کرنی ہے، اور تصویر آپ نے سینڈ کرنی ہے۔ کال نہیں کرنی، میں واضح بتا رہا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں، میرے بھائی میری بات سمجھ لیں، کال نہیں کرنی۔ کال کے اوپر میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر پاؤں گا۔ آپ نے مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا ہے، اور اپنی ڈیٹیل سینڈ کرنی ہے۔ تو ڈیئر ناظرین، میری ویڈیو میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے، کیونکہ میں ہر بات تسلی سے بتاتا ہوں، ہر بات میں کلیئر ٹھہر کے کرتا ہوں، تاکہ آپ کی بھی سمجھ میں آ جائے، اور آپ کا یہ جو ٹائم ہے جو آپ ویڈیو دیکھنے میں لگا رہے ہیں، یہ آپ کا ٹائم ضائع نہ جائے، اس سے آپ کا مقصد حاصل ہو جائے، آپ کو نتیجہ مل جائے۔ اس لیے میرے ساتھ ساتھ رہا کریں، میری ہر ویڈیو کو پوری توجہ سے دیکھا کریں۔ تو ڈیئر ناظرین، ایک رشتے کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا چکا ہوں، آئیے اب میں آپ کو اگلے رشتے کی ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ میری ایک کلائنٹ راولپنڈی سے ہیں، خدیجہ قریشی ان کی کاسٹ ہے، خدیجہ ان کا نام ہے، اور 31 سال عمر ہے، MSc تعلیم ہے ماشاءاللہ، بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، پڑھی لکھی ہیں، خوبصورت ہیں، فیئر کلر ہے، قد 5 فٹ 3 انچ ہے ماشاءاللہ، اچھی قداور ہے۔ ایک ان کی چھوٹی بہن ہے، والد کی ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، والدہ ان کی بیمار ہیں، اور والدہ چاہتی ہیں کہ ان کا رشتہ جلدی ہو جائے، کہیں کوئی اچھا انسان مل جائے تو فرض ادا کر دیں۔ غریب لوگ ہیں، جہیز نہیں دے سکیں گے، کسی بھی ذات برادری میں رشتہ کر لیں گے، دور نزدیک کا مسئلہ نہیں ہے، کسی بھی شہر میں رشتہ کر لیں گے۔ کوشش یہ ہوگی کہ اگر بیرون ملک سے رشتہ مل جائے تو اس کے لیے زیادہ ترجیح دیں گے، زیادہ خوشی سے رشتہ کر لیں گے، کیونکہ والدہ ایک صرف والدہ ہی ہیں، اور وہ اپنے شادی کے بعد، اس بچی کی شادی کے بعد اپنے بھائی کے پاس چلی جائیں گی، تو پیچھے ان کا کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر بیرون ملک سے کوئی اچھا رشتہ مل جاتا ہے جو شادی کے بعد ان کو اپنے پاس لے جاتا ہے، تو یہ خوشی سے وہ رشتہ ایکسیپٹ کریں گی۔ تو لڑکا کنوارا ہو یا دوسری شادی والا ہو، اس بات کا کوئی ایشو نہیں ہے، بے شک دوسری شادی والا ہو، لیکن بس ایک بات ہے کہ ذمہ دار انسان ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، تنگ نہ کرے، رشتوں کی قدر کرنے والا ہو۔ رابطے کے لیے میرا یہ وہ نمبر جو میں پہلے بتا چکا ہوں، نیچے اسکرین پہ لکھا ہوا ہے، آپ کو پھر عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے کال نہیں کرنی، واٹس ایپ پہ آپ نے اس نمبر پہ رابطہ کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں تیسرے رشتے کی ڈیٹیل کی جانب۔ ڈیئر ناظرین، میری یہ کلائنٹ ساہیوال سے ہیں، امیرا رانی ان کا نام ہے، اور ماشاءاللہ بہت ہی نیک سیرت، پرہیزگار، نیک لڑکی ہے، عمرہ کر چکی ہے ماشاءاللہ، 28 سال ان کی ایج ہے، ذات ان کی لودھی ہے، اور تعلیم ان کی MSc ہے ماشاءاللہ، بہت پڑھی لکھی، بہت اچھی ماشاءاللہ، دینی تعلیم یافتہ، دنیاوی تعلیم یافتہ، ماشاءاللہ بہت اچھا رشتہ ہے۔ تو مسئلہ یہ بنا کہ بدقسمتی سے رشتہ داروں میں 2 بار منگنی ہوئی، لیکن دونوں بار ٹوٹ گئی، کیونکہ ابو فوت ہو گئے تھے ان کے، اور جب ان کی تعلیم انہوں نے یہ حاصل کر رہی تھی، انہوں نے عمرہ کیا، اس وقت ان کے ابو زندہ تھے،
تو اس کے بعد جب ابو فوت ہو گئے تو ظاہر ہے کہ گھر کے حالات خراب ہو گئے. ایک دفعہ ابو کی زندگی میں منگنی کی ہوئی تھی جو ابو کے فوت ہونے کے بعد وہ ٹوٹ گئی، اور انہوں نے لڑکے والوں نے رشتہ کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ یہ جائز نہیں دے سکتے تھے. بہت حالات ان کے پست ہو گئے تھے اور یہ مشکلات میں پھنس گئے. ایک اکیلی ضعیف ماں تھی جو کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور ایک چھوٹا بھائی ہے جو کارخانے میں نوکری کرتا ہے. تو 20-30 ہزار کما کے وہ اپنے گھر کا خرچہ ہی مشکل سے چاہتا ہے، تو وہ اپنی بہن کا جہیز نہیں بنا سکتا. اس لیے رشتہ داروں نے وہ منگنی توڑ دی. تو دوسری بار جو منگنی ہوئی وہ بھی اسی طرح. انہوں نے سوچا تھا کہ شاید ان کے باپ ایک اچھے امیر بندے تھے، کھاتے پیتے بندے تھے، تو ان کے پاس کچھ ہوگا کافی سے کچھ. تو رشتہ داروں نے منگنی کر لی، لیکن کچھ عرصے بعد انہوں نے بھی ویسی لالچی باتیں کرنا شروع کر دیں. تو ان کی ڈیمانڈ پوری ہوتی نظر نہ آئی تو انہوں نے بھی منگنی ختم کر دی. تو جب ابو ان کے زندہ تھے تو تمام رشتہ دار رشتہ کرنے کے لیے منتیں کرتے تھے، لیکن اب اس وقت ایسے حالات ہیں کہ امی بیمار ہیں، شادی جو ہے وہ کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، جس وجہ سے یہ حالات خراب ہونے سے ان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. ان کے ابو نے اچھی تعلیم دلوائی، بہت بہترین تربیت دی، عمرہ کروایا، لیکن اس اچھائی کو کوئی نہیں دیکھتا. لوگ مطلب کے پیچھے زیادہ بک جاتے ہیں، پیسوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، رشتوں کو اہمیت کم دیتے ہیں، اپنے مفادات کو زیادہ دیکھتے ہیں، جس وجہ سے بنے بنائے رشتے اکثر ٹوٹ جاتے ہیں، اور نئے رشتے جو ہوتے ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں بن سکتے، کیونکہ بناتے وقت اگر ذہن میں لالچ ہوگا یا رشتہ بنانے کے علاوہ کوئی اور مقصد ہوں گے، پیسہ کھینچنا مقصد ہوگا، تو ظاہر ہے وہ رشتہ کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکتا. اس لیے میں نے ان سے بات کی کہ آپ ان لالچی رشتہ داروں سے پیچھا چھڑوائیں، میں آپ کو انشاءاللہ کوئی اچھی آپ کے لیے اسٹرگل کرتا ہوں. یہ رشتہ میرے پاس پہلے سے موجود ہے، کافی عرصے سے موجود ہے، لیکن کچھ 2-4 رابطے بھی میں نے ان کے کروائے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ نیٹ کے اوپر اکثر جو فیک لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تنگ کرتے ہیں. اب اس سلسلے میں زیادہ وضاحت میں تفصیل آپ کو اگر بتاؤں گا تو شاید آپ بور ہو جائیں اور میری اس بات کو شاید آپ اچھا نہ سمجھیں، لیکن ایک حقیقت ہے کہ میرا یہ روز کا کام ہے. مجھ سے روز لوگ رابطہ کرتے ہیں، لیکن ان میں اکثریت کچھ ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو صرف لڑکیوں کا نمبر لینے کے لیے یا فیک لوگ ٹائم پاس کے لیے وہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں. اور اکثر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں، رشتہ کرنا چاہتے ہوتے ہیں، ان کے حالات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بغیر ڈیمانڈ کے رشتہ کرنا ہوتا ہے. اچھے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے رشتہ کرنا چاہتے ہیں، کسی غریب بچی کو سہارا دینے کے لیے، اس کا گھر بسانے کے لیے اکثر لوگ دوسری شادی کرنے کے لیے مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، لیکن میرا طریقہ کار ان کو پسند نہیں آتا. رجسٹریشن فیس کے اوپر آ کے ہمارا جو ہے نا وہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں بن سکتی. تو میرا وہ جو ایک گولڈن کلائنٹ ہوتا ہے، جو میری خواہش ہوتی ہے کہ مجھے ایسا اچھا کلائنٹ ملے، ایسا اچھا بندہ مجھ سے رابطہ کرے جو واقعی صحیح معنوں میں رشتہ کرنا چاہتا ہے اور نبھانا چاہتا ہے اور کسی کا سہارا بننا چاہتا ہے، ایسے لوگوں کی مجھے تلاش ہوتی ہے. لیکن وہ بندہ سلپ ہو جاتا ہے، وہ میرے طریقہ کار سے مطمئن نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے کہ نور بھائی یہ فیس جو آپ مانگ رہے ہیں یہ میری سمجھ سے باہر ہے. تو یہاں پہ آ کے میں صرف اتنی عرض کروں گا، لمبی چوڑی بات نہیں پھیلاؤں گا کیونکہ ابھی باقی میں نے 4-5 اور رشتوں کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھنی ہے. تو میں یہاں پہ صرف اتنی بات کہوں گا کہ دیکھیں ڈیئر، یہ میری مجبوری ہے. مجھے روز اس پلیٹ فارم کے اوپر دھوکے ملتے ہیں، روز مجھے میری دل آزاری کی جاتی ہے، روز مجھے بلا وجہ ذلیل کیا جاتا ہے. رجسٹریشن کے بعد بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ رابطہ کرتے ہیں، لڑکی والوں سے غلط باتیں کرتے ہیں. ان کو جو ہے وہ میں اب کیا کہوں آپ کو. آپ ایک ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ میری ویڈیو کو اچھے لوگ دیکھیں گے، اور میں کوئی ایسی غلط بات کہنا نہیں چاہتا، لیکن ایسے لوگ ہیں جو گندی فلمیں، گندی تصویریں لڑکیوں کو سینڈ کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے میں بہت ڈرا ہوا ہوں. میں بڑے تحمل سے چلتا ہوں، صاحب سے چلتا ہوں. اگر آپ رجسٹریشن نہیں کروائیں گے تو میں بھائی کچھ بھی نہیں کر سکوں گا. اور ایسے لوگ، میرا تجربہ ہے کہ جو ایسے غلط لوگ ہیں نا وہ ایک پیسہ بھی نہیں دیتے.
ہاں جو لوگ فیس دے کے رابطہ کرتے ہیں اور پھر کوئی ایسی غلطی کرتے ہیں وہ کوئی 100 میں ایک ہوتا ہے. وہ کوئی اللہ قلیل ایسا ہوتا ہے جو فیس دینے کے بعد بھی کوئی ایسی گڑبڑ کر دے, یا لڑکی کی کوئی تصویر اٹھا کے سوشل میڈیا پہ لگا دے, یا اس کا نمبر اپنے دوستوں کو دے دے جو دن رات اس کو کالیں کر کر کے ذلیل کرتے رہیں. ایسا بہت کام ہوتا ہے, جو فیس دینے والے ایسا بہت کام کرتے ہیں. لیکن جو اگر میں فیس کے بغیر رابطے کروانے لگ جاؤں تو بھائی اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کوئی بندہ جو رابطہ کرے گا وہ واقعی صحیح رشتہ کرنے والا ہوگا. اس لیے میں فیس کے بغیر, رجسٹریشن کے بغیر میں رابطہ نہیں کروا سکتا. یہ میری مجبوری کو سمجھ لیں. اور ویسے بھی میرے بھائی, اگر آپ نے رشتہ کرنا ہے, اگر آپ نے رشتہ کرنا ہے اور شادی کے اوپر آپ لوگ لاکھوں کروڑوں لگا دیتے ہیں, تو میچ میکر کی فیس دیتے ہوئے آپ کو لیت و لال سے کام نہیں کرنا چاہیے. ذرا درگزر کریں, ذرا میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, میری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور پھر دوسری بات ہے کہ میں اسی فیس سے اپنا سسٹم چلاتا ہوں. میرے ساتھ جو میچنگ ٹیم میں ضرورت مند لڑکیاں کام کرتی ہیں, میں آپ کو ایک ایک کے اگر حالات بتاؤں تو آپ کہیں گے نور بھائی کمال ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ, اتنے غریب, اتنے ٹوٹے ہوئے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے چل رہے ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ بھائی میں خود ٹوٹا ہوا ہوں, میں خود کوئی مغرور بندہ نہیں ہوں, میں خود ایک بہت سادہ طبیعت کا بندہ ہوں, اللہ سے ڈرنے والا ہوں. ایسے لوگوں کو ساتھ لے کے چلتا ہوں تو مجھے ایک خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یہ لوگ انشاءاللہ میرے حق میں دعا کریں گے. دعا نہ بھی کریں گے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے. تو میرے ناظرین, یہ مجبوری ہوتی ہے کہ میں فیس کے بغیر رابطہ نہیں کروا سکتا, رشتہ نہیں کروا سکتا. اس وجہ سے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ مجھ سے بدزد ہو جاتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں اور وہ مجھے اسکپ کر دیتے ہیں. اس لیے میری گزارش ہے کہ پلیز تھوڑا میرا ساتھ دیں, میرے اوپر یقین کریں. انشاءاللہ میں آپ کے اعتماد پہ پورا اتروں گا. میں آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گا, نہ میں ایسا بندہ ہوں. میں صاف شفاف کام کرتا ہوں اور رشتہ جوڑنے کا یہ کام اللہ کا شکر ہے 2018 سے 4 سال سے کر رہا ہوں. میرا چینل وزٹ کر لیں, میری باقی ویڈیوز کو دیکھ لیں, میرے کام کو دیکھ لیں اور تسلی کر لیں. تسلی کرنے کے بعد آپ مجھ سے رابطہ کریں. پھر بھی اگر آپ کہیں گے, میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, میں رجسٹرڈ میچ میکر ہوں. میں یہ نہیں کہ ایک آئی ڈی بنائی, ایک چینل بنایا, اس کے اوپر 2-4 ویڈیو لگائیں, لوگوں کو لوٹا اور بھاگ گیا. میں وہ بندہ نہیں ہوں. رجسٹرڈ میچ میکر ہوں, FBR پاکستان کے پاس رجسٹرڈ ہوں. اگر آپ کہیں حکم کریں, واٹس ایپ پہ رابطہ کریں, میں آپ کو اپنا سرٹیفکیٹ دکھا دوں گا. اس سے بڑی میرے پاس اور کوئی گارنٹی والی بات نہیں ہے. ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں, اسی فیس کے حوالے سے, اپنی ریئلٹی کے حوالے سے, میں اپنی ریئل آئیڈینٹی سے کام کرتا ہوں. آپ میرا آئی ڈی کارڈ دیکھ سکتے ہیں, میرا نام نور محمد میرے آئی ڈی کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے. آفیشیل نام نور راجپوت لوگ مجھے پکارتے ہیں. ڈیئر, میرے سارے اکاؤنٹ میرے اپنے نام پہ ہیں. اگر میں فیس لیتا ہوں تو اپنے ریئل اکاؤنٹ میں لیتا ہوں, کسی فیک اکاؤنٹ میں نہیں لیتا. کوئی ڈرامے بازی نہیں کرتا, میں کوئی دھوکے بازی نہیں کرتا. اس لیے میری گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ رشتے پسند آ جائیں تو فیس کی وجہ سے ڈرنا نہیں ہے, فیس کی وجہ سے آپ نے پریشان نہیں ہونا, بھاگنا نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کی دی ہوئی فیس ضائع نہیں ہوگی, انشاءاللہ آپ کا کام ہوگا. ڈیئر ناظرین, میں آپ کو اگلے رشتے کی ڈیٹیل بتاتا ہوں. میری یہ کلائنٹ لاہور سے ہیں, اسکول ٹیچر ہیں, گورنمنٹ اسکول ٹیچر ہیں, اور ان کا نام سائرہ ہے. 37 سال ان کی ایج ہے اور دوسری بیوی بننے پہ ایگری ہیں. دوسری بیوی بننے پہ کیوں ایگری ہیں, ان کی ڈیٹیل سنیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. کاسٹ ان کی ذات ان کی عوان ہے, اہل سنت مسلک ہے. اہل سنت میں آپ کو یہاں پہ ایک بات اور بتا دوں کہ اہل تشیع اور اہل سنت یہ 2 پارٹیشن ہیں, 2 طرح کی, یہ سمجھے کہ الگ الگ عقیدے ہیں, الگ الگ نظریے ہیں. تو ایک نظریہ ہے اہل تشیع. اہل تشیع کا نیٹ ورک میرے پاس نہیں ہے, کیونکہ اہل تشیع لوگ جو ہوتے ہیں وہ اہل سنت میں رشتہ نہیں کرتے, اور جو اہل سنت لوگ ہوتے ہیں وہ اہل تشیع میں رشتہ نہیں کرتے. میں چونکہ خود اہل سنت سے تعلق رکھتا ہوں اور مسلک اہل حدیث سے میرا تعلق ہے, تو میں باقی مسلک کو یا فرقہ بازی کو بالکل بھی نہیں مانتا. صرف ایک تعارف کے حد تک میں نے بتا دیا ہے, ورنہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ آپ کو بے شک اہل سنت دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, یا کوئی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے, اگر وہ آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دلیل کے ساتھ بتاتا ہے تو اس کو ماننا آپ کا اور میرا فرض ہے.
اور اگر کوئی بندہ من گھڑت بات کرتا ہے اور بغیر دلیل کے بات کرتا ہے تو اس کو ماننا ہمارا فرض نہیں ہے، ہم اس کو ماننے کے پابند نہیں ہیں، اتنی سی بات ہے۔ تو میرے پاس اہل سنت کا نیٹ ورک ہے، اہل سنت میں جو ہے وہ تمام مکتبہ فکر قابل احترام ہیں، معزز ہیں، ہم سب انشاءاللہ تمام مسلمان کلمہ کو مسلمان قابل احترام ہے۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں چلا گیا، سوری اس کے لیے۔ میں آپ کو سائرہ کے رشتے کی ڈیٹیل بتا رہا ہوں، تو آپ ذرا یہ توجہ کیجیے گا۔ ان کے امی ابو وفات پا گئے ہیں، 2 بھائی ان کے سعودی عرب ہوتے ہیں۔ سائرہ اپنی چھوٹی شادی شدہ بہن کے ساتھ ہوتی ہیں، کہتی ہیں میرے رشتے پہ بندش ہے، بہت رشتے آئے لیکن شادی نہیں ہو پا رہی۔ اب یہ ایک جو بات ہے نا، یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ اس کو اہمیت دی جاتی ہے اور اس کو ایک وجہ سمجھا جاتا ہے۔ تو ذرا ڈیٹیل کی طرف توجہ دیجیے گا اور میری بات کی طرف بھی توجہ دیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ میری اس بات سے بہت سارے لوگوں کی جو ہے وہ اصلاح ہو جائے اور لوگوں کے پرابلم جو ہے وہ سالو ہو جائیں۔ تو یہ سائرہ کہتی ہیں کہ میرے رشتے پہ بندش ہے۔ تو میں نے ان کو یہی سمجھایا کہ میری بہن، تمام انسانوں کا نصیب اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی کسی کی رشتے کے اوپر بندش نہیں کر سکتا، کہ کوئی کسی کے کاروبار کے اوپر بندش نہیں کر سکتا، اتنی کسی کے پاس نہ طاقت ہے اور نہ کوئی اتنا قدرت رکھتا ہے۔ ایک نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ اس سبق کو آپ پلے سے باندھ لیں اور آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ ایک اللہ کے در پہ جھک جائیں گے تو آپ کو در در پہ جھکنے کی، ٹھوکریں کھانے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ کے تمام مسائل ایک اللہ کے در پہ حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اوپر کسی نے بندش کیا ہے یا ایسی ویسی کوئی بات ہے، تو آپ اپنے دل کو بالکل، دل و دماغ کو اس بات سے خالی کر لیں، آپ پریشانیوں کو اپنے دل سے نکال دیں، درود پاک کا ورد کریں، اللہ پاک کو سے دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کے کام آسان ہو جائیں گے۔ رشتوں کے اوپر بندش نہیں ہوتی، یہ بندش آپ کی خود اپنی لگائی ہوئی ہے۔ یہ بندش آپ کے رشتے کے اوپر اس وجہ سے لگی ہوئی ہے کہ آپ نے اپنی ڈیمانڈ بہت زیادہ رکھی ہوئی ہیں۔ آپ اپنی ڈیمانڈ کم کریں گی تو آپ کا رشتہ ہوگا۔ اگر آپ اپنی ڈیمانڈ کے اوپر ڈٹ کے کھڑے رہیں گی کہ میں نے تو جناب اب کیپٹن میجر کے علاوہ رشتہ نہیں کرنا، ڈاکٹر کے علاوہ رشتہ نہیں کرنا، تو بھائی یہی آپ کے رشتے کے اوپر بندش ہے۔ یہ ڈیمانڈ آپ کا جو ہے نا وہ زندگی برباد کر رہی ہے۔ اپنی ڈیمانڈ کو کم کریں، اچھا انسان دیکھیں، ایک فیئر انسان دیکھیں، ایسا رشتہ کریں جس میں کوئی پیسے کا لالچ نہ ہو، جس میں کوئی اور مقصد نہ ہو، صرف رشتہ جوڑیں اور اس کو نبھائیں۔ اپنی طرف سے وہ حقوق و فرائض جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ذمہ لگائے ہیں ان کو پورا کریں۔ آپ کو انشاءاللہ وہ جو آپ اپنے سے ذرا کم لیول کا رشتہ کر رہے ہوں گے، وہ بھی آپ کو زیادہ سکون دے گا، وہ آپ کے لیے سکون کا اور آسائش کا باعث بن جائے گا۔ گھر میں خوشیاں ہوں گی، پریشانیوں سے جان چھوٹ جائے گی، بجائے اس کے کہ آپ لمبے چوڑے ہاتھ مارنے کے چکر میں، بہت اونچا ہائی فائی رشتہ آنے کے انتظار میں اپنی زندگی برباد کرتے رہیں۔ خصوصاً خواتین اس معاملے میں سمجھانے کے قابل ہیں۔ تو میری بہنوں، میری بات ذرا توجہ سے سن لو۔ اگر آپ کی ایج 30 سال سے اوپر ہو چکی ہے اور آپ کو اگر اچھا رشتہ آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق نہیں مل رہا، تو میری بات مانیں، آپ کسی اچھے انسان کی دوسری بیوی بن جائیں۔ ایسے بہت سارے انسان ہیں جو گناہ سے بچنے کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر، جو اپنے کردار کو صاف رکھنے کے لیے دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں اور رشتوں میں انصاف کرنا جانتے ہیں۔ اللہ پاک کا شکر ہے الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ نے یہ نعمت مجھے بھی دی ہے۔ میں نے بھی 2 شادیاں کی ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ میرے گھر میں خوشیاں ہیں، سکون ہے، اللہ کا شکر ہے۔ میں نے کوئی لمبا چوڑا ہاتھ نہیں مارا، میں بھی کسی کا سہارا بناؤں، اللہ میرا سہارا ہے اور اللہ نے مجھے اس قابل کیا ہے کہ میں بھی سہارا بناؤں۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ نے مجھے خوشیاں ہی خوشیاں دی ہیں، پیار ہی پیار دیا ہے، محبت ہی محبت دی ہے، اور میں اپنے آپ پہ فخر کرتا ہوں۔ تو آپ بھی اپنی زندگی میں ایسے خوشیاں لا سکتے ہیں۔ ڈیئر ناظرین، میری بات لمبی ہو جاتی ہے، میں اکثر اس بات کو فیل کرتا ہوں، تو اگر آپ کو یہ برا لگتا ہے تو مجھے معاف کیجیے گا، لیکن میرے ساتھ اسپینڈ کیا ہوا ٹائم، میں آپ کا شکر گزار ہوں جو آپ میری اتنی لمبی ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ ڈیئر ناظرین، یہ سائرہ کا رشتہ میں آپ کے سامنے ڈسکس کر چکا ہوں۔ آپ کو اگر یہ رشتہ پسند ہے، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، اسی جگہ پہ اسکرین شاٹ لے لیں، اور مجھے آپ میرے واٹس ایپ نمبر
0300881614 پہ اسکرین شاٹ سینڈ کر دیں اور اپنی ڈیٹیل لکھ کر سینڈ کر دیں۔ بڑھتے ہیں اگلے رشتے کی ڈیٹیل کی جانب۔ ڈیئر ناظرین، یہ میں رابعہ کا رشتہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ یہ کراچی سے ہیں اور بٹی فیملی سے تعلق ہیں، اکیلی ہیں، خود مختار ہیں، سادگی سے جلدی نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ عمر ان کے 28 سال ہے، کماری ہیں، دراز قد ہیں، سلیم سمارٹ ہیں، بے انتہا خوبصورت ہیں، تعلیم ان کی MSc ہے، بہن بھائی کوئی نہیں ہے، اکیلی ہیں اور بہت پریشان ہیں، ایک پرائیویٹ اسپتال میں جاب کرتی ہیں۔ والد کی ساری جائیداد کسی فراڈی رشتہ دار نے ہتھیاری تھی، اس غم میں والدین دنیا سے چلے گئے۔ مزید ظلم یہ کہ اب وہی رشتہ دار اس لڑکی کا نکاح اپنے ان پڑھ بدصورت بیٹے سے کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے نکاح کے بعد انہوں نے بھی ظلم ہی کرنے ہیں، کوئی ان کے اوپر اچھائی نہیں کرنی۔ بہتر ہوگا کہ اس لیے میری یہ کلائنٹ اپنی مرضی سے کسی اچھے انسان کی تلاش میں ہے جو صرف عزت اور تحفظ دے سکے۔ بہتر ہوگا پنجاب میں کہیں رشتہ مل جائے، کراچی کے رشتہ داروں سے دور چلی جانا چاہتی ہیں، اور اگر بیرون ملک میں رشتہ مل جائے تو یہ خوشی سے کریں گی۔ ڈیمانڈ یہ ہے لڑکا میچور ہو، ایجوکیٹڈ ہو، یعنی چھوٹی عمر کا نہ ہو، لڑکا جو ہے نا وہ 30 سال سے اوپر ہو، 40 50 تک 55 تک بھی ایکسیپٹ کر لیں گی۔ میچور بندہ ہو جو ان کی کیئر کر سکے، جو ان کو ان دکھوں کو، ان کے دل پہ لگے ہوئے دکھوں کے داغ کو مٹا سکے۔ ان کی ماہانہ آمدنی 30,000 ہے، یہ کہتی ہیں کہ ماہانہ آمدنی کم از کم 30,000 ہو تاکہ ضروریات زندگی جو ہیں پوری ہو جائیں۔ آج کے دور میں 30,000 روپے کوئی چیز نہیں ہے، گھر کا خرچہ نہیں چلتا، اور اس سے آپ کو یہ لگ رہا ہے، ثابت ہو جائے گا، سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ لڑکی کوئی لالچی نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں والے کی ڈیمانڈ نہیں کر رہی، 25-30 ہزار والے سے رشتہ کرنے پہ ایگری ہے۔ تو کسی بھی ذات برادری میں رشتہ کر لیں گی، کسی بھی شہر علاقے میں رشتہ کر لیں گی، لڑکا گڈ لک ہو، صاف ستھرا ہو، گڈ ڈریس ہو، ویل ڈریس ہو، پڑھی لکھی لڑکی ہے، لڑکا بھی پڑھا لکھا ہو، اچھے کپڑے پہنتا ہو، اچھا اپنا صاف ستھرا رہتا ہو، اچھے اپنا اس کا گیٹ اپ ہو، یہ نہ ہو کہ منہ بھی نہ دھوئے اور ایسے بندہ پھرتا ہے، وہ جو ہے صفائی نصف ایمان ہے۔ تو وہ تو ہر بندے کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ذرا جو ہے نا وہ بناس مار کے رکھے۔ دوسری شادی والا ہو تبھی رشتہ کر لیں گی یہ، لیکن اس صورت میں ان کی یہ شرط ہے کہ الگ گھر میں رکھ سکے۔ ان کی نوٹ، ان کے نکاح میں ان کی خالہ اور ان کے گھر والے شامل ہوں گی، اور اس لیے دھوکہ فراڈ والی کوئی بات نہیں ہے، کوئی جہیز وغیرہ نہیں دے سکیں گے، کسی قسم کی جو ہے وہ نہ دین دین ان کی شرط ہے، نہ کوئی پراپرٹی، نہ کوئی ایسی چیز اپنے نکاح نامے میں کوئی کچھ بھی نہیں لکھوائیں گی، اور نہ آپ کو جہیز دے سکیں گی۔ بات سمجھ آ گئی؟ رابطے کے لیے میرا وہی نمبر 0300881614۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے رشتے کی ڈیٹیل جانیں۔ یہ فیصل آباد سے میری کلائنٹ ہیں روبینہ، ان کا نام روبینہ، عمر 34 سال، تعلیم میٹرک، ناظرہ قرآن پاک، 5 فٹ 2 انچ ہائٹ، ازواجی حیثیت کماری، لیٹ میرج، والدین فوت ہو گئے ہیں، ماموں نے پالا ہے، کوئی بہن بھائی نہیں ہے۔ روبینہ گھر کے کام کاج میں ماہر ہیں، خوبصورت ہیں، خوبصیرت ہے، نمازی ہیں، باپردہ ہیں، شریف فیملی سے ہیں۔ رابطے کے لیے یہ میرا نمبر ہے، آپ اس کو دیکھ لیں۔ اگر آپ کو یہ رشتہ پسند ہے تو اسکرین شاٹ لے لیں اور مجھے واٹس ایپ پہ اس نمبر پہ آپ سینڈ کر دیجیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے رشتے کی ڈیٹیل۔ ڈیئر ناظرین، میری یہ کلائنٹ ملتان سے ہیں، حافظہ ہیں، سریا نام ہے ان کا، حافظہ سریا، عمر 26 سال، تعلیم FA اور مکمل حافظہ، قد 5 فٹ 6 انچ، بہت ہی خوبصورت، سلیم سمارٹ، لمبا قد، خوبصورت نین نقش، انتہائی حسین و جمیل، کنواری ہیں، عزت دار، شریف، پڑھی لکھی فیملی، با پردہ، نیک، شریف گھر کے کاموں میں ماہر، لکھنے میں غلطی ہوگی، گھر کے کاموں میں ماہر ہیں، ابو ذمہ دار ہیں، امی ہاؤس وائف ہیں، 2 بھائی ہیں، چھوٹے ہیں، 2 بہنیں شادی شدہ ہیں، وہ بڑی ہیں، ساری فیملی نیک نماز کی پابند، اپنا گھر ہے، اپنی 7 ایکڑ ویاڑی روڈ ملتان کے عین اوپر زمین ہے، ویاڑی روڈ ملتان، اپنی زمینوں میں رہائش ہے،
گھر میں بجلی گیس پانی ہر سہولت موجود ہے، صاف ستھرے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہیں، لڑکی ماشاء اللہ حافظہ ہے، کماری ہے، خوبصورت ہے، ساری خوبیاں موجود ہیں۔ رابطے کے لیے میرا نمبر 0300881614 آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے رشتے کی ڈیٹیل کی جانب۔ یہ ناظرین میں آپ کو آخری رشتے کی ڈیٹیل بتا رہا ہوں، یہ 8واں رشتہ ہے، بہاولپور سے ہیں، نادیہ ان کا نام ہے اور عمر ان کی 33 سال ہے، کماری ہیں، تعلیم میٹرک ہے، قد 5 فٹ 3 انچ ہے، ذات راجپوت ہے، رہائش ان کی بہاولپور شہر میں ہے۔ شادی لیٹ ہونے کی وجہ بڑی بہن کو طلاق ہو گئی تھی، اس وجہ سے نادیہ کا رشتہ لیٹ ہو گیا۔ ابو ریٹائر ٹیچر ہیں، امی ہاؤس وائف ہیں، ایک بھائی ہے، ایک بہن ہے، بھائی اور بہن کی شادی ہو چکی ہے، اپنا گھر ہے اور کچھ زرعی زمین بھی ہے۔ بڑی بہن اور بھائی کی شادیاں اپنے رشتہ داروں میں ہوئی ہیں، لیکن وہ زیادہ خوش نہیں ہے، اس لیے اب نادیہ کی شادی اپنے رشتہ داروں میں یہ نہیں کرنا چاہتی۔ ڈیمانڈ ان کی یہ ہے کسی بھی برادری میں رشتہ کر لیں گے لیکن زیادہ دور نہیں کریں گے۔ رابطے کے لیے میرا وہی نمبر میں بار بار کہتا ہوں، کال نہیں کرنی، اس نمبر کے اوپر آپ نے واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا ہے۔ میں اپنے پیارے ناظرین کو، اپنے پیارے دوستوں کو، اپنے اچھے کلائنٹس کو 8 رشتوں کی ڈیٹیل اس ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے ساری ویڈیو کو توجہ سے دیکھا ہوگا اور توجہ سے میری ساری ڈیٹیل سنی ہوگی، اور ان میں جو رشتہ پسند ہے اس کا اسکرین شاٹ لے کے مجھے واٹس ایپ کر دیں۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کا دوست، آپ کا بھائی نور راجپوت، آپ سے ملتا ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، لیکن ایک بات جاتے جاتے میں آخری بار پھر کہوں گا کہ پلیز میرے نمبر کے اوپر کال نہیں کرنی، واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا ہے۔ کال کے اوپر کی گئی ساری باتیں میں یاد نہیں رکھ سکتا، بھول جاتا ہوں، اس وجہ سے واٹس ایپ کی سہولت موجود ہے، واٹس ایپ پہ کرنا ہے رابطہ۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ پہلی بار میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو اچھی طرح وزٹ کر لیں، اس کو سبسکرائب کر دیں، میرے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، میری ویڈیوز کو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی پسند کا رشتہ میرے اس نیٹ ورک سے آپ کو ضرور مل جائے گا۔ بہت شکریہ جی، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔